बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुन्नतें सिर्फ इबादत का हिस्सा ही नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीके सिखाए, उनमें हर इंसान के लिए दुनियावी और रूहानी फ़ायदा छिपा है। आज हम इन्हीं सुन्नतों की जदीद साइंसी हिकमतों पर चर्चा करेंगे। नाज़रीन, सुन्नत को जहां साइंस नहीं मान रही है, उसकी दुनियावी वजह यह है कि रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई। जब भी साइंस मंजिल पर पहुंच गई तो इसने तस्लीम कर लेना है कि सुन्नत में ही फ़ायदा है। हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा तरीका समझा दिया है जो दुनिया में गुजारने का बेहतरीन तरीका है। इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। फ़कीर का यह दावा है कि जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया, उससे बेहतर खाना खाने का दुनिया में कोई तरीका नहीं हो सकता। जिस तरीके से पानी पिया, उससे बेहतर तरीका पानी पीने का और कोई नहीं हो सकता। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए, उससे बेहतर तरीका सोने का दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। इसी तरह तमाम तरीके समझा जा सकता है। यह एक दावा है। फ़कीर ने इस दावे को मगरबी मुल्कों के बड़े पढ़े लिखे लोगों के सामने पेश किया है कि मेरे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत बता दो जिसमें हिकमत ना हो। नाज़रीन, पहले जानते हैं खाने की सुन्नतें और जदीद साइंस क्या कहती है इस सुन्नत के बारे में। खाना खाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें प्यारी और अच्छी हैं। पहली बात कि आप जब भी खाना खाते थे, अपने पेट के कुछ हिस्से को खाली रखते थे। मतलब एक तो खाना इतना खाया कि डकार न आए, दूसरी यह कि थोड़ी सी भूख अभी बाकी है तो खाना छोड़ दें। आज साइंस की दुनिया कहती है कि खजूर इंसान के जिस्म में जाकर इतनी कैलोरी पैदा कर देती है कि वह आदमी भूख की वजह से 3 दिन तक नहीं मर सकता। सोचिए, हम जो इतनी ग़िज़ा खाते हैं, इसका 10% हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है और 90% ऐसा होता है जो हम क्रश करके बाहर निकाल देते हैं। यानी हम आदत के लिहाज से पेट तो भर रहे होते हैं, लेकिन जिस्म इसको क्रश करके बाहर निकाल देता है। पूरी ग़िज़ा का 10वां हिस्सा हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। अगर हमने अपने मैदे को खूब भर लिया, जिसकी वजह से कई दफ़ा फला बीमारी, गैस की तकलीफ़, पेट का बढ़ना, ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाते थे तो पहला उसूल कि जितनी भूख होती थी उससे ज़रा कम खाते थे। दूसरी बात, एक वक्त में एक खाना खाते थे, 2 खानों को मिलाकर नहीं खाते थे। हम तो एक दस्तरखान पर 4-5 खानों को मिलाकर खाते हैं। आप कभी सोचना कि जितनी तरी वाली ग़िज़ाएं हमने तैयार की हुई होती है, आप उनमें से थोड़ा थोड़ा लेकर एक बर्तन में डाल दें तो देखें क्या बनता है। उसको देखने को भी दिल नहीं चाहेगा। अब बात करते हैं पीने की सुन्नतें और जदीद साइंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीने की सुन्नत क्या है? आप मुस्तकिल खाना खाते थे और मुस्तकिल पानी पीते थे। मसलन मान लें आपने खाना खाया है तो मुस्तकिल अलग से पानी पीते थे। आज की साइंस कहती है कि मुस्तकिल पानी पिए तो असरात जिस्म पर पड़ते हैं, और अगर खाने के साथ मिलाकर पानी पिए तो उसके असरात जिस्म पर
مختلف پڑتے ہیں۔ دیکھیے صرف کھانے پینے میں حضور کی سنتیں کتنی اچھی ہے۔ اب جانتے ہیں سرکہ یعنی ونیگر اور جدید سائنس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سرکہ استعمال کرتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ سرکے کے استعمال کرنے سے انسان کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ سب حیرانی کی بات ہے کہ سائنس آج مانتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سب کر کے بتا گئے۔ ایک ایک سنت میں کس قدر فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اچھی طرح چبا چبا کر کھاتے تھے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم جس لقمے کو کھاتے ہیں تو اسے 4-5 دفعہ چبا کر نکل جاتے ہیں۔ اگر لقمے کو اس سے بھی زیادہ چبا لیا جائے تو معدے کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک آدمی لقمے کو منہ میں اچھی طرح چبا لے گا تو معدے کو کام کم کرنا پڑے گا۔ کم چبانے والے لوگوں کے دانت عام طور پر زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دانتوں کی ورزش ضروری ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایک طرف سے کھانا کھانے کا عادی ہو تو اس کے دوسری طرف کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایک طرف سے چباؤ کبھی دوسری طرف سے چبا کر کھاؤ تاکہ تمہارے سارے دانتوں کی مشق ہوتی رہے۔ اب بتائیے ایک سنت پر عمل کرنے کے کتنے فائدے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ سونے کی سنتیں اور جدید سائنس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سویا کرتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ بائیں کروٹ سونے سے بہت گہری نیند اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جبکہ دائیں کروٹ سونے والے کو گہری نیند تو آتی ہے مگر نیند جلد پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ جلدی اٹھ بھی جاتا ہے اور طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ سائنس کی ایک نئی تحقیق کے بارے میں ہے کہ بائیں طرف سونے والے کو ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دی ہوئی تھی کہ دل بائیں طرف ہے اور انسان کی کچھ آنتیں دل کے اوپر پڑتی ہیں اور دل پر فزیکل دباؤ پڑتا ہے، اور جب یہ دباؤ دل کے اوپر ہوتا ہے تو پھر انسان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، جیسے کسی نے دل کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ دائیں طرف سونے کی حکمتیں تھیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سویا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو وضو کیا کرتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ آنکھوں کے موتیابین کا دنیاوی علاج یہ ہے کہ انسان صبح صبح آنکھوں کے اندر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو آدمی تہجد کے لیے اٹھے گا اور وضو کرے گا تو آنکھ پر بھی اچھی طرح چھینٹے لگا لے تو اسے موتیابین کی بیماری نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج کی سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسان جو چیزیں کھاتا ہے تو منہ کے اندر پلازما پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ پلازما صرف کلی کرنے سے صاف نہیں ہوتا، مسواک کرنا ضروری ہے۔ سونے کی حالت میں دانت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا منہ بالکل بند ہوتا ہے، اور بند منہ کے اندر جراثیم کے لیے تباہی پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے رات کے وقت دانت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ صبح کو دانت صاف کرے یا نہ کرے مرضی ہے، لیکن رات کو سوتے وقت ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ رات کے وقت وضو کے ساتھ سوتے تھے اور وضو بغیر مسواک کے نہیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی انسان
کھانا کھائے گا اور کھانا کھا کر وضو کرے گا، مسواک کرے گا، اللہ کا شکر ہے، نقصان سے بچے گا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور کھانے کے بعد کلی کرتے تھے، اور آج لوگ کھانا کھا کر اسی طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے منہ میں میٹھی چیز کھانے کے اثرات کافی دیر تک رہتے ہیں، اور اگر اسی وقت کلی کرنے کی عادت پڑ جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے۔ اور پھر دن میں 5 بار وضو کرتا ہے تو پھر علیحدہ منہ صاف رہتا ہے۔ دنیا جہاں بھی جائے گی انہیں ایک نہ ایک دن میرے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آنا ہوگا۔ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن پریشان ہو کر در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کی اور سنت پر عمل کرنے کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے بڑھنے اور پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی